سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ صدق الله العظيم۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانے کی حالت، جس میں فرض کرو 7 بالیاں جمیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، اور یہ ترقی اور افزونی خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے جاننے والے ہیں۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو اس پر احسان جتلاتے ہیں نہ برتاؤ سے اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے اعمال کا ثواب ملے گا ان کے پروردگار کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ ناداری کے وقت مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا 1000 درجہ بہتر ہے ایسی خیرات دینے سے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ بے نیاز ہیں، حلم والے ہیں، بردبار ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کے مضامین کا تفصیلی خلاصہ ہے۔ اب تک جو مضامین بیان ہوئے اس میں عقائد، عبادات اور مناکحات، عائلی مسائل بیان ہوئے، اور پھر اس کے بعد آگے جہاد اور اس کے متعلقات ان کا تذکرہ ہوا۔ اب یہاں سے لے کر سورہ بقرہ کے آخر تک صرف آخری رکوع جو ہے وہ اس سے مستثنا ہے کہ اس کے اندر دوبارہ سے پھر الہیات کا بیان ہے، عقائد کا بیان ہے، ورنہ یہاں سے لے کر آخری رکوع سے پچھلے رکوع تک جتنی بھی آیات آ رہی ہیں یہ سب مالیات سے متعلق ہیں کہ مال کے بارے میں شریعت کیا رہنمائی دیتی ہے۔ مال کے 2 سلسلے ہیں، ایک ہے مال کا ہمارے پاس آنا اور ایک ہے مال کا جانا۔ تو آنے سے متعلق یہ ہے کہ بیع و شراء، خرید و فروخت، بیچنا، لینا، دینا، رینٹ، سروسز، جو بھی آگے اس کی تفصیلات ہیں وہ ہیں، ان کا تذکرہ بھی آئے گا۔ اور اس کے بعد دوسری صورت ہے مال کا جانا، کہ مال جب آ گیا انسان کے پاس اب اس کو خرچ کرنا ہے، اور پھر اس میں سے بھی وہ خرچ کرنا کہ جو راہ خدا میں ہوتا ہے، کیونکہ اپنی ذات پر انسان خرچ کیا کرتا ہے، وہ اتنا اس کے اندر ہدایات دینے کی، رہنمائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس قدر کے راہ خدا میں جو مال دیا جائے اس کی ضرورت ہے۔ تو آج کی آیات میں اس سے ابتدا ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے یہ بات سمجھو کہ جو بندہ راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے
بظاہر یہ مال ضائع ہو جاتا، ہاتھ سے چلا جاتا ہے اور اس کے عوض میں اس کو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ ویسے جو مال آپ ہاتھ سے نکالتے ہیں، چیز خریدنے جاتے ہیں، دکاندار کے ہاتھ پہ بھی پیسے رکھتے ہیں. اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا نا کہ مال ایسا بے وفا دوست ہے، جب تک آپ کے پاس ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. جیب میں پیسے پڑے ہیں، کیا فائدہ دے رہے ہیں؟ نہ سردی دے رہے، نہ گرمی دے رہے. ہاں ایک بچگانہ سی ایک سوچ ہوتی ہے کہ پیسے سے کہتے ہیں گرمائش حاصل ہوتی ہے، ورنہ دراصل وہ پیسہ کوئی فائدہ نہیں دیتا. پیسہ تب فائدہ دیتا ہے جب آپ سے جدا ہو جاتا ہے. گویا کہ یہ ایسی منقوہ ہے، جب طلاق دو گے تو پھر فائدہ ہوگا اس کا. تو مال تو ایسی چیز ہے، لیکن جب ہم کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو مال تو ہم تب بھی دیتے ہیں، لیکن اس دینے میں ہمیں اس کا عوض ملتا ہے، ریٹرن ملتا ہے، واپسی ہوتی ہے. تو وہ دینا تو آدمی کو نظر آتا ہے کہ دیا ہے تو کچھ آ بھی رہا ہے، کچھ لیا بھی تو ہے. لیکن جو راہ خدا میں مال خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں دے دیا، محتاج کو دے دیا، فقیر کو دے دیا، رشتہ دار کو دے دیا، غریب کو دے دیا، مسجد کو دے دیا، مدرسے کو دے دیا، وقف کر دیا، مسافر کو دے دیا، کسی بھی جگہ خرچ کر دیا، وہ تو آپ کو واپس تو کچھ نہیں ملے گا. اس پر دنیا کے اعتبار سے تو کچھ نہیں مل رہا آپ کو. تو یہ جو انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہارا خرچ کرنا ہے، نظر تو ایسا ہی آ رہا ہے کہ کچھ نہیں مل رہا، لیکن اس کو ایسا سمجھنا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہاری نظر ہے، اور تمہاری نظر یہ دھوکہ کھاتی ہے، ناقص نظر ہے. تم کوتاہ بین ہو، تمہاری نظر زیادہ دور تک نہیں دیکھتی، بہت تھوڑا دیکھتی ہے. اور جو اللہ کی نظر ہے اور اللہ کے ہاں جو اس کا مقام ہے وہ بہت اونچا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے آیت میں ایک مثال دی گئی ہے. مثال یہ دی گئی ہے کہ اور مثال اور اس جو ہمارا خرچ کرنا ہے اس میں بڑی مناسبت ہے، بڑی گہری مناسبت ہے. فرمایا کہ جیسے ایک آدمی زمین میں جاتا ہے، ہل چلاتا ہے، مٹی اوپر کرتا ہے اور پھر گندم پکڑتا ہے، چاول پکڑتا ہے اور اس کو جا کر اس زمین میں ڈالاتا ہے. ظاہر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مال ضائع ہو گیا، اس لیے کہ گندم تو کھانے کی چیز ہے، سنبھال کے رکھنے کی چیز ہے. اگر تھوڑی سی گندم ہمارے گھر میں رکھی ہو، آندھی آئے، اس کے اندر مٹی پڑ جائے تو بیکار ہو جاتی ہے. آٹا گوندا ہوئے مٹی پڑ جائے تو بیکار ہو جائے گی. لیکن یہاں آپ نے کیا کیا؟ مٹی کھودی اور اندر جا کے گندم ڈال دی. ظاہر میں تو بیکار ہوگی، ضائع چلی گئی، اب کیا ہوگا اس کا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا رکھا ہے کہ یہ زمین، اللہ نے ایک ایسی چیز بنا رکھی ہے کہ ہمیں، ہمارے خیال میں سب سے جو بے حیثیت چیز ہے اس دنیا میں وہ مٹی ہوتی ہے. کہتے ہیں مٹی سونا برابر ہو جانا. سونا بہت اعلیٰ چیز سمجھی جاتی ہے، مٹی سب سے ادنا چیز سمجھی جاتی ہے. ان دونوں کو برابر ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی نظر میں. مٹی سونا برابر، یعنی مٹی سب سے ہلکی چیز سمجھی جاتی ہے. اور یہ تو اب کچھ مٹی بکنا شروع ہو گئی، ورنہ مٹی کو کوئی پیسے نہیں دیتا. تو صرف مزدوری ہوتی ہے کہ مٹی بھر کر لائے، مٹی خریدی بیچی. تو کہتے ہیں مٹی کیا کرنی، مٹی کو بیچ کے کیا کرنا. تو مٹی میں جو چیز آپ نے ڈال دی وہ تو مٹی ہو گئی. لیکن اللہ کا عجیب نظام ہے، اللہ کی قدرت عجیب ہے کہ وہ وہاں سے کام کرتا ہے جہاں انسان سوچ نہیں سکتا. جیسے اب اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا تو کہاں سے، حالانکہ اس کو وہ اللہ سونے سے بھی بنا سکتا تھا، چاندی سے بھی بنا سکتا تھا، کسی بھی چیز سے بنا سکتا تھا، ہیرے جواہرات سے انسان پیدا کر سکتا تھا. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. ایک پانی، گندا پانی، اس کا قطرہ، اس کے اوپر تخلیق کر دی. وہ پانی جسے نجس بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ناپاک ہے، کپڑے کو لگ گئے، دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی، بدبو آتی ہے، لیکن اس سے انسان پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ اپنی قدرت دیتا. اور اسی طریقے سے اللہ مٹی کے اندر اپنی قدرت یہ دکھاتا ہے کہ دیکھیں مٹی آپ کے سامنے ہے، تھوڑی سی جگہ ہے، اس کے اندر آپ گندم لگائیں گے، گندم ملے گی. چاول لگائیں گے، چاول آئے گا باہر. اور جتنا لگائیں گے اتنا نہیں آئے گا، زیادہ آئے گا. پھول لگائیں گے پھول آئے گا، پھل لگائیں گے پھل آئے گا، کیلا، سیب، ٹماٹر، سبزی، ہر چیز اس 1 فٹ کے ایریے کے اندر اللہ نے چھپا رکھی. یعنی اللہ کو گویا کہ ایک سٹور ہے. وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین کے اندر 4 دن کے اندر ساری غذائیں رکھ دی ہیں. جتنی غذائیں آج تک انسان نے استعمال کی اور قیامت تک استعمال کرے گا، آج کر رہا ہے، سب اس مٹی کے اندر رکھا ہوا. وہی مٹی جسے ہم بالکل کچھ نہیں سمجھتے. تو فرمایا کہ جیسے یہ مٹی ہے
اور تمہیں نظر یہ آتی ہے کہ اس میں تو گیا تو ضائع ہو گیا، اسی طریقے سے جو راہ خدا میں تم مال دیتے ہو وہ بھی دکھنے میں ضائع ہو گیا۔ بظاہر فقیر کے پاس گیا، وہ لے کر چلا گیا، اس نے آپ کو ہو سکتا ہے ساری زندگی میں کبھی ملاقات نہ ہو آپ کی اس کے ساتھ، تو مال تو چلا گیا، آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن فرمایا اسے گیا نہ سمجھو۔ جیسے تم صبح و شام مشاہدہ کرتے ہو، زمیندار جو زمینداری کرتا ہے وہ مٹی کے ساتھ روزانہ اس کا یہ کام ہے، وہ گندم ڈال کر آ کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب بس انشاءاللہ، اور دیکھتا ہے کہ اس کا رزلٹ نکلے گا، نتیجہ نکلے گا۔ 2-4 دن میں اللہ تعالیٰ ایک ایک دانے پر فرشتہ مقرر کرتا ہے۔ زمیندار تو ڈال کے آ جاتا ہے، وہ دانہ سیدھا پڑا ہے یا الٹا پڑا ہے، اس کی کیا حیت ہے، کہاں سے کیسے ہے، ایک ایک فرشتہ اس پر مقرر ہے، اور وہ اس کو صحیح رخ دیتا ہے، اور اس کے اندر پھر اس کو پھاڑتا ہے۔ پھاڑنے کے بعد اس کے اندر کونپل نکلتی ہے، اوپر اس کے مٹی کا تودا ہے، لیکن کونپل اس کو چیر کر باہر آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ صبح و شام دکھا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے فرمایا کہ جو مال تمہارے ہاتھ سے نکلا اسے ضائع نہ سمجھو، اسے ضائع نہ سمجھو، تمہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ اللہ جب کہہ رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، اور ایسے ہی ملے گا جیسے زمین سے تمہیں خرچ کیا ہوا مال واپس ملتا ہے۔ وہاں اس کو تم ضائع نہیں سمجھتے تو یہاں بھی ضائع نہ سمجھو۔ اور اسی سے ایک اور جو ہمیں سمجھنے کا پیغام ہے جو آگے آیات میں آ بھی رہا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جو مال خرچ کرنا ہو اس کے لیے قبولیت کا 3 درجے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بالکل نارمل ہو، بہت زیادہ اخلاص نہیں ہے، نیت بہت زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن بس درمیانی سی ہے، تو فرمایا کہ وہ تو من بالحسن فلہ 10 امثالھا، 10 گنا مل جائے گا، 1 کا 10 ملے گا، یہ اللہ کا اصول ہے، دستور ہے۔ اور تھوڑا سا اور اخلاص زیادہ ہے تو 1 کا 700 ملے گا جو ان آیات میں ہے۔ پھر اگر اور اخلاص زیادہ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کے بعد پھر کیا کہ آگے کی گنتی کوئی نہیں، اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ دیں گے کہ اس کے بعد گنتی نہیں ہے۔ اور اللہ نے اس کا نمونہ بھی دکھایا ہوا، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر 1 مد جو صدقہ کریں راہ خدا میں اور تم کرو احد پہاڑ، تو ان کا 1 مد و پھڑوپی جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہے۔ کتنے احد پہاڑ میں کتنا آئے گا؟ تو یہ تو 700 کیا پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ درجے ہیں، لیکن اس کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے کہ جس قدر اخلاص ہوتا جائے گا اسی قدر وہ عمل بڑا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ عمل بذات خود نہ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے، کوئی عمل بھی بذات خود جو اس کا ایک خول ہے، ایک کور ہے، اس کی ایک صورت ہے ظاہر میں، ہماری تو نظر اس پر ہوتی ہے کہ کتنا بڑا عمل ہے، ہم اس کا حجم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے حجم نہیں ہوتا، اس کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے، اس کا وزن دیکھا جاتا ہے۔ اور وہ وزن کہاں سے آتا ہے؟ وزن فرمایا اخلاص سے آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ بندہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا کہ جس نے صدقہ کیا دائیں ہاتھ نے کیا تو بائیں کو خبر نہ ہوگی، اس لیے کہ اس کو اللہ کی قبولیت پر یقین ہے کامل درجے کا کہ میں نے اصل بدلہ اللہ سے لینا ہے، دنیا نے کچھ دکھا کر میں نے کیا کرنا ہے اور دنیا مجھے دے گی کیا کہ میں ان کے لیے کام کروں، اس لیے وہ اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اس کو اس قدر پہنچا دیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ جو تشبیہ ہے اس مثال میں، اس آیت شریفہ میں، وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی زمیندار کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ جب گندم زمین میں ڈال کر آتا ہے، دانہ زمین کے ڈال کر آتا ہے تو اس بات کی کوشش کرتا ہو کہ لوگ جانیں اور سمجھیں کہ میں نے کتنے دانے ڈالے ہیں، نہیں، اور نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ لوگ بہت دیکھ رہے ہوں تو پھر میں دانے ڈالوں زمین میں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ لوگ دیکھیں نہ دیکھیں اس سے کیا تعلق، دانہ زمین میں جانا ہے، زمین نے اس کا مجھے واپس معاوضہ دینا ہے، لوگوں کے دیکھنے سے کیا تعلق، رات کے اندھیرے میں بھی ڈالے گا، بارش برس رہی ہے اس میں بھی ڈال دے گا، اور لوگ دیکھ رہے تو بھی ڈالے گا، نہیں دیکھ رہے تو بھی ڈالے گا، تو اس کے بعد اس کو اس کا معاوضہ مل جائے گا۔ تو اس لیے جب انسان راہ خدا میں مال خرچ کرے تو اسے گویا کہ اس زمیندار کی طرح ہونا چاہیے کہ جسے اس بات کی خواہ نہیں ہوتی کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا۔ اس لیے فرمایا کہ زمین پر ہمارے کام پر ہماری تختی لگے نہ لگے، تختی لگانے کا شوق ہوتا ہے کہ پتہ چلے کس نے خرچ کیا ہے، پتہ تو چلے لوگوں کو کون خرچ کر رہا ہے، ستے پتر دا منہ چمنا
یعنی سوئے ہوئے بیٹے کا منہ چومنے کا کیا فائدہ، ماں باپ کو پتہ نہیں چلا کس نے منہ چوما. تو یہ دکھانا چاہیے لوگوں کو. تو جو دکھاوے کا جذبہ آتا ہے یہ عمل کی روح نکال دیتا ہے، بھسم کر کے رکھ دیتا ہے اس کو. کہ یوں سمجھیے کہ دکھاوے کا جذبہ ایسا ہے جیسا کہ آپ نے دانہ زمین میں ڈالا اور اس کے بعد اس کے ساتھ کچھ ایسا کر دیا کہ وہ وہیں پہ راکھ ہو گیا، خاک ہو گیا. عمل میں بڑھنے کی صلاحیت موجود تھی لیکن ہم نے اس کا گلا دبا دیا، گھونٹ دیا اس کو پکڑ کے. تو اس لیے فرمایا اخلاص ہے. تو جیسے زمیندار کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ کوئی دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا، اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو بھی اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے. اور اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا کوئی عمل بھی ضائع نہیں جا رہا. جو بھی ہم کچھ کر رہے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ آگے نتیجہ نکل رہا ہے. اگر 1 روپیہ بھی خرچ کر رہے ہیں تو اس کو 1 روپیہ نہ سمجھیں. اخلاص کے ساتھ 1 خرچ کیا ہوا روپیہ بھی انشاءاللہ اللہ اس کی دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں. لیکن اگر دنیا میں نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ آخرت میں اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ ہماری حد و حساب سے باہر. واللہ واسع علیم. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں. یعنی یہ نہ سمجھو کہ وہ ہماری جھولی چھوٹی ہو سکتی ہے، لینے والی جھولی چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن دینے والے کا خزانہ چھوٹا نہیں ہے. وہ تو وسعتوں والا ہے. علیم، وہ جاننے والا ہے کہ کس نے کتنے اخلاص کے ساتھ مال خرچ کیا ہے. کوئی دنیا جانے نہ جانے، دنیا دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہے. اور جب اللہ کی نظر میں دیکھا گیا عمل تو اس کا بدلہ ملے گا. اور دنیا نے اگر دیکھ لیا تو نقصان ہو جائے گا. جیسے کوئی دشمن سے آدمی چیز کو چھپاتا ہے، بچاتا ہے، چور سے چھپاتا ہے. کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی بندہ بہت سارے پیسے گھر میں لا رہا ہو یا بینک میں لے جا رہا ہو اور لوگوں کو دکھا رہا ہو کہ دیکھو میرے پاس اتنے پیسے ہیں. کیوں؟ اس لیے اسے پتا ہے کہ یہ ڈاکو ہیں یا چور ہیں، میرا سب کچھ لے اڑیں گے. تو ایسے ہی آدمی انسان عمل کرے تو اس کو چھپائے. ہاں اللہ کو معلوم ہونا چاہیے اور اسے تو سب معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں. آگے پھر فرمایا کہ بعض اوقات انسان ایک عمل نیک کرتا ہے، خرچ کرتا ہے راہ خدا میں، لیکن پھر کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد من اور عزا، احسان جتلا دیتا ہے. کسی فقیر کو کوئی چیز دے دی، کسی کو محتاج رشتہ دار تھا مکان بنوا کے دے دیا، یا اس کے آڑے وقت میں کام آ گئے، اچھا ہو گیا، اس کا بھلا ہو گیا. لیکن وہ پھر کبھی 5 10 سال 15 سال 20 سال گزرے، کسی موقع پر اس کی جانب سے کچھ ہلکا کلمہ جملہ سامنے آیا تو اس کو گنوا دیا کہ تو تھا کیا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، تیرے پاس تو اپنا کاروبار نہیں تھا، تجھے دکان پہ کھڑا کر کے دیا، یہ کر کے دیا، وہ کر کے دیا، لوگوں میں جا کر کہہ دیا. تو یہ من ہے، یہ احسان جتلانا ہے. اگر تو اللہ کے لیے کیا تھا تو پھر اس کے جتلانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر شروع ہی سے اسی لیے کیا تھا کہ اللہ مقصود نہیں تھے تو پھر اچھی بات ہے، جتلاتے رہو. اس کا عمل اللہ کے ہاں نہیں ہے، اس کا کوئی اجر اللہ کے ہاں نہیں ہے. اس لیے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان ہوگا کہ جس بندے نے جس کے لیے جو کام کیا اس کا بدلہ جا کر اس سے لے لو. اگر میرے لیے کیا تو میرے سے لے لو، اگر لوگوں کے لیے کیا تو جا کر لے لو. اور لوگ بیچارے کیا دیں گے؟ ماں باپ سگے ایک نیکی نہیں دیں گے تو لوگ عمل کا بدلہ کیا دیں گے؟ ہم ان سے جا کر کہیں گے میں نے تیرے لیے جو ہے فلاں کام کیا تھا بھائی لوگوں. اور یہ لوگ ایسی مجہول چیز ہے، آج تک کسی کو نہیں پتا چلا یہ لوگ کون ہوتے ہیں، کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم شادی کر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے یہ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں. کوئی جنگل میں رہتے ہیں، کوئی جنات کی مخلوق ہے، خلائی مخلوق ہے، وہ کون ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں؟ تو یہ لوگ تو مجہول ہستیاں ہیں جن کے لیے آدمی کوئی عمل کر رہا ہے. تو لوگ کہاں سے بدلہ دیں گے اس کو؟ اس لیے فرمایا کہ نہ من ہو نہ عزا ہو، احسان بھی نہ جتلایا جائے اور تکلیف بھی نہ دی جائے. یعنی صدقہ تو دے دیا، پھر اس کے بعد فقیر کو 2 4 سنوا بھی دی. مانگنے کے لیے آیا، ہٹے کٹے آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے. بھئی یہ تکلیف دے جملہ بولا، یہ تو دیتے نا. آگے فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. اگر آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے یا دینے کی رائے نہیں بن رہی اس کو تو ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے اس کو. واما السائل فلا تنہر. فرمایا کہ سائل کو جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں. ہو سکتا ہے محتاج ہو سکتا ہے واقعی مستحق ہو سکتا ہے مجبور ہو، اور ہو سکتا ہے پیشہ ور بھی ہو. ہمارے پاس تو کوئی اگر کوئی ثبوت پکا نہیں ہے تو ہم کوئی اس کی اصلاح کے ٹھیکیدار بھی نہیں ہے، اور نہ ہمارے کہنے سے اس نے کو باز آنا.
اگر وہ پیشہ ور ہے تو ہمارے ان 2-4 جملوں سے وہ مزید پکا تو ہو سکتا ہے، وہ اپنی روش سے باز نہیں آ سکتا. تو اس لیے اپنی زبان کو اس موقع پر قابو رکھنا. قول معروف، اچھی بات کہنا. ومغفرۃ، اور بخش دینا. خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہ بہت بہتر ہے، 1000 درجے بہتر ہے اس بات سے کہ آپ صدقہ دیں اور ساتھ اس کو کچوکا بھی لگا دیں، ٹیکا بھی لگا دیں. واللہ غنی حلیم، اللہ کو ایسے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، اسے کوئی تمہاری ضرورت نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ کے منگتے ہو، رجسٹرڈ فقیر ہو، اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے. اور لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے حلیم، و حلم والے بھی ہیں، وہ تمہیں پکڑ بھی سکتے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ والد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا تو راستے میں ایک فقیر آ گیا، تو والد صاحب نے اس کو کچھ جیب سے نکال کر دے دیا. تو میں نے عرض کیا کہ ابا جان یہ لوگ مستحق بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو حضرت نے ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا کہ ہائے، اللہ بھی اگر ہمارا استحقاق دیکھنا شروع کر دیں تو ہمارا کیا بنے گا. یعنی مقصد یہ تھا کہ ہم کون سا اللہ کی ان نعمتوں کے مستحق ہے جن میں ڈوبے میں صبح و شام، اور ہم کون سا اپنی ماں کے پیٹ سے مال لے کر آئے ہیں، سب اللہ نے دیا ہے. تو اللہ نے ہمیں بغیر استحقاق کے دیا ہے تو ہم بھی بندوں کو آگے دے دیا کریں. تو آخری درجے میں یہ ہے کہ اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ میرے ایک بندے یہ ڈانٹ رہا ہے، جھڑک رہا ہے، اس کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، اور مال اس کو میں نے دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود پکڑ نہیں کرتے، اس لیے کہ حلیم بھی ہیں، وہ بردبار بھی ہیں، وہ حلم کی صفت سے متصف بھی ہیں، اور وہ اپنی پکڑ کو ایک وقت تک کے لیے روک کر بھی رکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.